راشد مناز سے لے کر حسن صدیقی تک اور ایم عالم سے لے کر ہمارے اس گمنام پائلٹوں کو ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جب ہم بدلے کی طرف آئیں گے تو پوری دنیا میں انشاءاللہ پاکستانی افواج کی گونج پوری دنیا سنے گی، تو رافیل بھیجنے والے مودی کا غرور بھی انشاءاللہ خاک میں ملائیں گے۔ السلام علیکم، سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد صدیق۔ ناظرین، پہلگام واقعے سے شروع ہونے والا فالس فلیگ آپریشن، اس کے بعد آبی جارحیت اور آبی جارحیت کے بعد آزاد کشمیر اور پاکستان بھر کے علاقوں میں مساجد اور نہتے سویلین کو نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر۔ ان سے بات کریں گے۔ سر، ہمیں یہ بتائیے گا، انڈین آرمی اور بھارتی حکومت جو ہے وہ اس وقت ان پہ جنگی جنون سوار ہے، تو سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جس طرح سے مودی نے ایک بیانیہ بنایا کہ ٹیررسٹ کیمپ کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، تو کون سے ایسے دہشت گرد وہاں پہ چھپے تھے؟ آپ بتائیں گے، کیا آپ نے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، دجل ہے، جھوٹ ہے، بزدلی ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہاں جو ہمارے 80 سالہ بزرگ شہید ہوئے، کیا 80 سالہ بزرگ دہشت گرد تھے جو 10 سال سے مسجد کی خدمت کر رہے تھے؟ جو معصوم بچے شہید ہوئے، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ کیا وہ ہماری جو خواتین شہید ہوئیں، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ جھوٹ پر بمڑی ایک بیانیہ ہے، اور یہ جو جنگی جنون کا شکار ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور مسئلہ کشمیر پھر زندہ ہو گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اب یہ حساب بھی چکتا کریں گے۔ ہم نے یہ جنگ مانگی نہیں ہے، ہم پر مسلط کی گئی ہے، ہم دفاع کا حق رکھتے ہوئے ابھی تک صرف دفاع کر رہے ہیں۔ جس وقت ہم نے یہ جارحیت کی نا، تو ہماری جارحیت کی گونج انشاءاللہ دلی تک سنائی دے گی، صرف سری نگر میں نہیں سنائی دے گی۔ مودی پر اس وقت جو ہے جنگی جنون سوار ہے، اور جو ہے آج کے دن میں آپ دیکھیں جس طرح پاکستان بھر پر جو ہے ڈرون اٹیک کیے ہیں، تو ایک نظر آ رہا ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ مودی اس وقت وسطی ایشیا اور پوری دنیا کا امن تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان اپنی دفاعی پوزیشن پہ ہے، ابھی تک ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی اقوام یا پھر دنیا اس چیز کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، جو بین الاقوامی ادارے ہیں نا جی، UNO ہے، یورپی یونین ہے، وہ تو غزہ کے مسلمانوں کے خون پر بھی نہیں کھڑے ہوئے، تو وہ کشمیر اور پاکستان کے خون پہ کہاں کھڑا ہوں گے؟ ہمیں اپنی مہم جاری رکھنی چاہیے سفارتی، لیکن یہ جنگ ہم نے خود لڑنی ہے، اور الحمدللہ ہماری قوم جذبہ ایمان سے سرشار ہے، ہماری فوج جذبہ ایمان کے ساتھ ساتھ جدید اسلحے سے بھی مسلح ہے، اور ہم اس کا بھرپور جواب دے رہے ہیں اور ان کو دیں گے انشاءاللہ۔ باقی جو جنگی جنون اس پر طاری ہے نا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ مودی پر جنگی جنون آج کا نہیں طاری، اس نے اس سے قبل بھی گجرات میں سن 2002 اور 2003 کے اندر اس نے جو مسلم کچھ فسادات کرائے تھے، پھر سمجھوتا ایکسپریس پر جو حملہ کیا تھا، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، وہ ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے۔ یہ ہندوستان کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ایک ڈکلیئرڈ دہشت گرد وہاں مسلط ہو گیا ہے اور جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈالا ہے، لیکن ہم اسے انشاءاللہ اس کا بھرپور جواب دیں گے اس بار، اور ہم اپنی محافظ اداروں کے ساتھ برابر شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے ملک و ملت کا بھی دفاع کریں گے، اور وہ دنیا کو ہم دکھائیں گے۔ ابھی تک تو ہم ایک ذمہ دار حکومت، خطے کے ایک ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، لیکن اگر انڈیا اپنی جارحیت سے نہیں رک رہا تو دنیا دیکھ رہی ہے، ہم اس کے ڈرون بھی گرا رہے ہیں، ہم اس کے رافیل بھی گرا رہے ہیں، ہم بھرپور انداز میں جواب دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ معصوموں پہ حملہ کر رہا ہے، جبکہ ہماری افواج صرف ان ظالم افواج پر حملہ کر رہے ہیں جو مودی کے احکامات کو مان کر معصوموں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے، اس کا اختتام پاکستانی قوم، پاکستانی فوج اور کشمیری قوم کرے گی۔ سر، یہاں پہ یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت مسلسل جو ہے وہ LOC پہ سول آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے کہ سول آبادی جو ہے ہماری LOC کی خاص کر آبادی، وہ فیم اینڈ اسٹینڈ کے ساتھ وہاں پہ کھڑی ہے، اور وہ آج بھی ہم دن کو دیکھ رہے تھے کہ LOC کے قریب کے علاقوں میں لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، تو پاک فوج کے حق میں ریلیاں، نعرے لگا رہے تھے، تو LOC کے ان لوگوں، کیونکہ آپ کا تعلق بھی LOC سے ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جو علامہ اقبال کا شعر تھا نا کہ طوفان مغرب نے مسلمانوں کو مسلمان کر دیا، یہ جو ہمارے سیز فائر لائن پر بسنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس سے قبل بھی 15 سال انڈین جارحیت کا مقابلہ کیا ہے اور بھرپور انداز میں کیا ہے۔ خود میرے ماموں شہید ہوئے ہیں، میرا ایک بھانجا اس میں شہید ہوا ہے، یہاں LOC پر بسنے والے تقریباً اکثر لوگوں کے ہاں الحمدللہ شہداء ہیں۔ شہادت ہماری اس رستے کی جو ہے وہ انعام ہے، اور کشمیر کی مکمل آزادی، اسلام کا غلبہ، ظالم کو جو ہے اس کے انجام تک پہنچانا، یہ ہماری منزل ہے۔ سر، آج اسمبلی اجلاس بھی تھا، اسمبلی اجلاس میں ظاہر سی بات ہے کہ آن گوئنگ انٹینشن کے حوالے سے بات بھی ہوئی گی، تو کیا آزاد گورنمنٹ کا اس پہ کیا موقف ہے ابھی تک، اور کیا لائے عمل طے کیا ہے کہ کس طرح سے اس جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے؟ آزاد حکومت قومی سلامتی کے بیانیے کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے۔ آزاد حکومت میں بسنے والے ہر باشندہ قومی سلامتی کے بیانیے کے ساتھ
पूरी तरह खड़ा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली के अंदर अपोजिशन से लेकर तमाम जमातों ने भरपूर कौमी और मिली इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए अपनी अफवाज को खराज तहसीन पेश किया है, शुहदा को सलाम अक़ीदत पेश किया है और इस अज़म का इजहार किया है कि इंशाअल्लाह हम इसी इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के साथ मुल्क व मिल्लत का दिफा भी करेंगे और आवाम को इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत भी करेंगे। सर, बतौर पीर मज़र सईद शाह साहब क्या कहेंगे, जंग या अमन? देखें जी, हम फिर कहते हैं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जंग मांगने से मना फरमाया है। हम अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन इस वक्त हम पर जंग मुसल्लत हो चुकी है। जिस तरह माफ़ करना सुन्नत रसूल है, इसी तरह जालिम से बदला लेना भी सुन्नत रसूल है। और हम इंडिया को बताना देना चाहते हैं कि अभी तक हम दिफा कर रहे हैं, बदले की तरफ नहीं आए। जब हम बदले की तरफ आएंगे तो पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अफवाज की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। जिस तरह हमने राफील का गुरूर खाक में मिलाया है, तो राफील भेजने वाले मोदी का गुरूर भी इंशाअल्लाह खाक में। भारत की किसी भी जो है वो जारियत का जो है वो जवाब दिया है। आपने देखा कि 27 फरवरी 2019 अभिनंदन को नीचे उतारा, चाय पिलाई और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया पूरी दुनिया को। अब इस दफ़ा जब उन्होंने जारियत करने की कोशिश की तो राफेल गिराए, 3 राफेल और 2 और तैयारे जो है वो गिराए, जंगी तैयारे गिराए। उसके बाद आज उनके जदीद टेक्नोलॉजी से लेस इसराइली, जो अभी तक हमें कंफर्म हो रहा है, वो इसराइली ड्रोन जो हैं वो मार गिराए। तो फ़िज़ाइया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, फ़िज़ाइया को हमारा सलाम है। राशिद मिनाज से लेकर हसन सिद्दीकी तक और MM आलम से लेकर हमारे इस मौजूदा ये जो अभी जंग चल रही है, इसके गुमनाम पायलटों को हम सबको सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। हमारे शाहीनों ने ये बताया है दुश्मन को कि शाहीन अपनी फ़ज़ाओं की हिफाजत करना जानते हैं। इसी तरह हमारी ज़मीनों पर मेजर अज़ीज़ भट्टी से लेकर कर्नल शेर खान शहीद तक सब अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। 1965 और 1971 नहीं है, ये 2025 है। इंशाअल्लाह हम समान और जदीद टेक्निक से भी लेस हैं और ईमान से भी सरशार हैं। हम अभी तक दिफा कर रहे हैं, जब हम बदले पर आएंगे तो दुनिया इंशाअल्लाह उसका नज़ारा करेगी। ये थे हमारे साथ वज़ीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर पीर मज़र सईद शाह साहब, जिन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की और बताया कि वो किसी भी रिटेलिएशन के लिए तैयार हैं और किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में जो है वो अपने लोगों की हिफाजत और उनके लिए इक़दामात करने के लिए तैयार हैं। अभी तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।